has to define. Somebody has to define right and wrong. Yes, we agree, right? اب نمبر 2 سوال یہ کون ڈیفائن کرے گا؟ چونکہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں جس کا آئین یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ sovereignty belongs to Allah and the laws made in this country will be as per Quran and Sunnah. تو لیفٹسٹ والے بھائی سے سوال ہے کہ بھائی آپ برائے مہربانی چپ کر کے بیٹھیں اور جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے اس پہ بات کریں, ادروائز یو بیٹر کیپ کوائٹ. ٹھیک ہے, تو اب اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتے ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ جو چیزیں صحیح ہوں گی وہ صحیح ہوں گی. اچھا, اس میں کہاں تک ہم پولیسنگ کر سکتے ہیں؟ اب میرے لیے یا آپ کے لیے یا ایون پولیس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ایک بندے کے پرائیویٹ گھر کے اندر گھس کے آپ جو ہے نا پولیسنگ کریں. یعنی پولیسنگ کیا کریں کہ وہ عورت گھر کے اندر اس نے حجاب پہنا کہ نہیں, وہ گھر کے اندر وہ نہ پہنے, بھائی وہ اس کے ہسبینڈ کا معاملہ ہے, آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں آنے والا؟ ایون ٹو دا پوائنٹ میں یہ کہتا ہوں, گھر کے اندر ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی, گھر کے اندر ایک بندہ شراب پی رہا ہے, گھر کے اندر شراب پی رہا ہے, پولیس اندر آ کے دھڑلے سے چھاپا نہیں مار سکتی کہ جی آپ شراب کیوں پی رہے ہیں. ہاں یہ غلط کام ہو رہا ہے, یہ غلط کام ہو رہا ہے. اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اس کو سمجھائیں کہ بھئی شراب نہ پیا کرو, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, حرام کام ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر ایک بندہ پرائیویسی میں کر رہا ہے نا, پرائیویسی میں کسی کو نہیں پتا, تو آپ اس کے گناہوں پہ پردے ہی ڈالیں, آپ اس کو ایکسپوز نہیں کریں. لیکن اگر یہ شخص شراب کی بوتل لے کے سڑک پہ آ جاتا ہے تو پھر مورل پولیسنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر اس کو چھتر بھی پڑیں گے, لاٹھیاں بھی پڑیں گی, کوڑے بھی پڑ سکتے ہیں. وہ جو ہے نا قاضی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بھئی اس نے کون سا اصول توڑا ہے رائٹ اینڈ رانگ کا, اس پہ پنشمنٹ ہے. بالکل اسی طرح سے ایک بندہ ہے وہ گھر میں نماز نہیں پڑھتا, گھر میں نماز نہیں پڑھتا, نہ ہمیں پتہ, نہ ہم نے انویسٹیگیٹ کیا, نہیں پڑھتے تمہارا اللہ کا معاملہ ہے, نہ اس کی ضرورت ہے. اب اگر وہ باہر آ کے کہتا ہے کہ جی میں نماز کو نہیں مانتا, پھر آپ پہ ایکشن ہوگا, کیونکہ آپ قانون کے خلاف جا رہے ہیں. قانون جو کہہ رہا ہے کہ یو آر باؤنڈ بائی قرآن اینڈ سنہ, آپ اس کے یعنی اپنے کال کے ساتھ منکر ہو رہے ہیں, تو پھر آپ پہ کیس بنتا ہے. اسی طرح سے اگر اسٹیٹ ڈیفائن کر دیتی ہے کہ جی منیمم ڈریس کوڈنگ جو ہے وہ مردوں کی ہے, عورتوں کی ہے. اب فرانس نے بھی ڈیفائن کی ہوئی نا, فرانس نے کہا کہ اٹس سوئم سوٹ, سوئم سوٹ تک جائز ہے, اینی تھنگ لیس دین سوئم سوٹ پکڑ لیں گے. یہی سملر چیز یو کے میں ہے, سملر یو ایس میں بھی ہے, اور باقی یورپین کنٹریز میں بھی ہے. تو انہوں نے سوئم سوٹ پہ رکھا ہوا ہے. تو وہ سوئم سوٹ تک کیسے پہنچے ہیں ہمیں تو نہیں پتا کیسے پہنچے ہیں. ہماری شریعت یہ کہتی ہے, اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں, اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہیں کہ جو عورت کا ڈریس کوڈ ہے وہ سر سے پاؤں تک کور ہونا ہے. جب وہ گھر سے باہر ہو, گھر کے اندر وہ جو مرضی کرے, گھر کے اندر اس کے محرم اس کے ساتھ ہیں, نو پرابلم, یو آر فری ٹو ڈو وٹ ایور. بٹ وین یو لیو یور ہاؤس دین دیر از اے سرٹن ڈریس کوڈ دیٹ ہیز ٹو بی فالوڈ. اور وہ میں یا آپ یا کوئی اور شخص ڈیفائن نہیں کر رہا, وہ اللہ اور اس کے رسول ڈیفائن کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے بہتر کہ اللہ نے کیا پیدا کیا. اگر اسٹیٹ اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہے تو اس میں کیا بری بات؟ تو اسٹیٹ کو کرنا چاہیے جس طرح وہ کرتے ہیں. وہ گھر میں کچھ نہیں کہہ رہے نا اس کو, وہ جب باہر آتی ہے تو اس کو کہا آپ نے ایک ڈریس کوڈ رکھتا ہے. فار ایگزامپل میں اگر امریکہ میں ہوں, ٹھیک ہے, اور میں ایک ٹی شرٹ پہن لیتا ہوں جس پہ میں ہولوکاسٹ کے بارے میں ڈینائی کرتا ہوں کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز ہولوکاسٹ, یا میں کوئی ایسا کوئی امیج یا گرافک بنا دیتا ہوں جس میں فار ایگزامپل ہٹلر کو میں پریز کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے میری یہ ٹی شرٹ ان کو ہضم نہ ہو اور مجھے اس وجہ سے اندر کر دیں. کیوں بھائی میں نے تو ٹی شرٹ پہنی ہوئی, آئی ایم فلی کورڈ, آئی مین واٹس دا پرابلم. وہ کہیں گے نہیں یہ آپ ہیٹ اسپیچ کر رہے ہیں. یا میں کہتا ہوں کوئی ایسی بات لکھ دیتا ہوں جو یعنی آئی ایم شوئنگ ہیٹ ٹوورڈز اے پرٹیکولر گروپ آف پیپل کہ یہ لوگوں کو مر جانا چاہیے, کل آل فلانے کریں, آپ وہ سواستکا بنا کے نکل سواستکا بنا کے نکل, تو آپ کو پکڑ لیں گے نا اسٹیٹ. اب یہ کیا مورل پولیسنگ نہیں ہے بھائی, ہو آر یو ٹو ٹیل می کہ آئی کین ویئر دس شرٹ اور ناٹ ویئر دس شرٹ, رائٹ. سو اسٹیٹ کرتی ہے. قطر میں بھی آپ نے دیکھا ہوا, انہوں نے ایل جی بی ٹی والے شرٹس والے بندے کو اٹھا کے باہر نکالا. تو ہر جگہ پر ہر جگہ کے کوئی نہ کوئی کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے, ہر جگہ کا ہوتا ہے. کوڈ آف کانڈکٹ کے بغیر دنیا نہیں چلتی ہے. ہمارا پاکستان کے اندر جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے وہ ہمارا آئین ہے, وہ قرآن و سنت کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, وہ ساری رولنگز وہاں سے لیتا ہے, اس کے اوپر بات ہوتی ہے. ونس دا لا ڈیسائڈز کہ جی یہ چیزیں پبلک میں ہو سکتی ہیں اور نہیں ہو سکتی, اس پہ پولیسنگ ہوتی ہے اور ایکشن لینا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. سو دس از ویئر وی ڈیفائن. سو اگر آپ فار ایگزامپل اب یہ تو بات ہو رہی ہے پولیس جو کہ ایکچوئل پولیس ہے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں سو آن. اب بات آتی ہے میرے اور آپ کی. لیٹ سپوز کہ ایک اسلامی سسٹم رائج بھی ہو گیا, امپلیمنٹ ہو گیا, میں اور آپ کہیں جا رہے ہیں, پارک میں گھوم رہے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں وہی جو ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی, ایک لڑکا لڑکی بینچ پہ بیٹھے ہیں اور پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں. کلیئرلی وی کین سی دے آر ناٹ میریڈ, اسکول یونیفارم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. سو ہمارا کیا کام بنتا ہے؟ ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم ان کو جا کے تھپڑ مارنا, ان کو چھتر مارنا شروع کر دینا, ان کو یہ ہمارا کام نہیں ہے. وی آر ناٹ دا پولیس, لیکن ایڈوائز کرنا ہمارا فرض بنتا ہے, ہمارا فرض بنتا ہے ایڈوائز کرنا, ٹھیک ہے. ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ,
یہ تو حکم ہے. تو اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ آپ لوگوں کو نصیحت کریں, ایڈوائز کریں, اور دیکھیں ان کو یہ کہیں گے کہ بیٹا یار اچھی بات نہیں ہوتی, آپ اس طرح بیٹھے ہو. تو اس کو آپ یہ نہیں کہتے او یو آر مورل پولیسنگ, آپ ججمنٹل ہو. یہ ججمنٹل کی بات ہی نہیں ہے. اگر مجھے فار ایگزامپل ایک بندہ چوری کرتے ہوئے نظر آ گیا, میں اس کو روکوں نہیں, کیا کہوں, کرنے دوں اس کو. بھائی جو چیز رائٹ اینڈ رانگ ہے نا وہ ہماری شریعت ڈیفائن کر رہی ہے, وہ ویسٹرن یعنی نیو مارکسزم ڈیفائن نہیں کر رہا, شریعت ڈیفائن کر رہی ہے. تو جو چیز اس میں غلط آ رہی ہے اس کو غلط کہے گا. وی کال اسپیڈ اسپیڈ, چاہے ہمارے اپنے گھر والے کر رہے ہیں ان کو بھی ہم منع کرتے ہیں. تو اس میں یہ مورل پولیسنگ ہے نا, یہ اکثر یہ بیسکلی اٹس این اسکیپ. لوگ یہ یوز کرتے ہیں اپنے گناہ کے اندر پرسسٹنس کرنے میں کہ جی ہمیں کوئی ٹوکے بھی نہ, ہم غلط کام کریں اور ہمیں کوئی ٹوکنے والا بھی نہ. غلطی کو نا جسٹیفائی کرنا اور اپنے آپ کے لیے کہ جی میری عقل کی, اگر آپ نے اپنی دل کے مطابق زندگی گزارنی ہے نا تو آپ کہہ رہے ہیں اچھا میرے نزدیک یہ صحیح ہے غلط ہے. آپ نے اپنی جو صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن ہے نا وہ اپنی ذات اور اپنی عقل سے لینا شروع کر دی. سو آپ کہتے ہو یار میری, اور اس کے لیے آپ 10,000 عجیب و غریب سی ریزنز ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کیوں یہ میرے نزدیک ٹھیک ہے, کیوں یہ میرے نزدیک غلط ہے, اور بس کوئی بندہ میرے اس کے بیچ میں نہ ہے. سو بیسکلی اپنے گناہوں کو اور اپنے دین کو چھوڑنا اور اس کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈنے کے لیے بجائے اس کے کہ اگر انسان کو غلط کرے نا گناہ تو فطری طور پہ ایک گلٹ آتا ہے نا, دیٹ جب تک وہ گلٹ رہتا ہے نا تو آپ کا چانس ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں گے, اس پہ آپ معافی مانگیں گے, اس پہ آپ چینج کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ وہ گلٹ کو نکال دیں نا تو آپ اس چیز پہ پکے ہو جاتے ہیں اور اس چیز پہ کہتے ہیں یار اس کو میں نے جسٹیفائی کر کے نا یہ ہے ہی ٹھیک, یہ غلطی نہیں رہی. اینڈ دیٹس وین دس کائنڈ آف اسٹف اچھا اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چلوں کہ جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے نا, حجاب از اے چوائس, حجاب از اے چوائس. حجاب از ٹیکنیکلی فرض اپون دا ویمن, اٹس ناٹ اے چوائس. اٹس ناٹ لائک کیا میں کہتا ہوں کہ نماز از اے چوائس, نماز از ناٹ اے چوائس, نماز از فرض. ہاں وہ اور بات ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں, بٹ ریممبر شریعت میں چوائس نہیں دی گئی آپ کو کہ جس نے نماز پڑھنی ہے وہ پڑھ لے, جس نے نہیں پڑھی نو پرابلم, اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہیں گے آپ کو, ایسا نہیں ہے. نماز فرض ہے, ہاں وہ اور بات ہے کہ ایک بندہ نہیں پڑھتا, اس نے چوائس یہ کیا کہ وہ نہیں پڑھتا. لیکن یاد رکھو جو بھی چوائس آپ میک کرو گے نا اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, یا دنیا میں ہوں گے یا آخرت میں ہوں گے یا دونوں میں ہوں گے. تو اگر آپ تو حجاب جو ہے وہ فرض ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی 1400 سال کی اسلامک ہسٹری جو ہے اس میں کسی مکتبہ فکر کا, کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عورت کے اوپر حجاب فرض ہے. ہاں کون سا والا حجاب فرض ہے اس پہ تھوڑا سا اختلاف مل جائے گا کہ جی چہرے کا پردہ کرنا یا نہیں کرنا, اس پہ تھوڑا ڈفرینس مل جائے گا, بٹ یہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جی whether the entire hijab has to be taken or not taken. This is something that has throughout from the Quran, from the Sunnah, from the Aimah Kiram has been understood as something that is an obligation. اب دیکھیں جس طرح باقی ساری obligations ہے اسلام میں, چاہے وہ نماز کی ہے یا حج کی ہے یا زکوٰۃ کی ہے یا رمضان میں روزے رکھنے کی ہے, we know بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں, بہت سے نہیں پڑھتے, بہت سے لوگ رمضان میں روزے رکھتے ہیں, بہت سے لوگ نہیں رکھتے, بہت سے لوگ پیسے ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے اور بہت سے لوگ کر لیتے ہیں, بہت سے لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ جن کے اوپر بنتی ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں, بہت سے لوگ نہیں دیتے. تو اس اعتبار سے دیکھو جو نہیں کر رہا اس کو اللہ پوچھے گا, اور اگر اسٹیٹ نے قانون نافذ کیا ہوا ہے کسی لیول پہ تو وہ بھی اس کو اس پہ پکڑ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نماز نہیں پڑھ رہے. جس طرح سعودیہ میں ایک زمانے میں پتہ نہیں اب کیا سسٹم ہے, لیکن وہ دکانوں کو چیک کرتے تھے, اگر وہاں پہ بندہ نماز کے ٹائم پہ دکان کھلی ہوئی ہے تو وہ وہاں پہ جو نا شرطے آتے تھے دکان بند کرواتے تھے اس کی کہ یار آپ نماز کے لیے جائیں, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, فائن لگ جاتا تھا اگر آپ بزنس کر رہے ہوتے تھے نماز کے ٹائم پہ. تو یہ چیزیں وہاں پہ لوگ کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک بندہ جو ہے وہ اگر اس کے پاس فار ایگزامپل رمضان کے روزے ہیں, اب اسٹیٹ لیول پہ وہ یہ یعنی فائن ڈال سکتے ہیں اس بات پہ, ضروری نہیں ہے کہ ہر طرف چھتر ہی پڑیں گے آپ کو, فائن ڈال سکتے ہیں. ایک بندہ رمضان کے مہینے میں یعنی کچھ کھاتا پیتا گھوم پھر رہا ہے تو پولیس کا کام بنتا ہے کہ وہ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کوئی بیمار ہیں, کوئی مطلب اس کو حسن ظن بھی رکھیں, ہو سکتا ہے وہ مسافر ہو کسی اور جگہ سے آیا ہو تو اس کو کم از کم یہ کہا جائے گا کہ تھوڑا سا بھائی احتیاط کریں, اچھا نہیں لگتا. تو وہ ہو سکتا ہے اپنا کوئی عذر پیش کر دے کہ جی میرا میڈیکل پرابلم ہے, کچھ اور ہے, میں اس لیے کھا پی رہا ہوں, نو پرابلم, پھر کوئی چھوڑ دیں گے. لیکن ایک بندہ اپنے گھر میں کھا پی رہا ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ اپنے گھر کے اندر ہے, نو بڈی ایون نوز کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے. ہاں باہر آ کے وہ دھڑلے سے کرے گا تو اب وہ کیا کر رہا ہے, وہ لا کی ڈیفائنس کر رہا ہے. اس پوائنٹ پہ اسٹیٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کہاں تک انٹرفیئر کرے. اٹ کوڈ بی جسٹ اے سلیپ آن دا رسٹ, اٹ کوڈ بی اے فائن, اٹ کوڈ بی 2 دن جیل میں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کا کیا پنشمنٹ رکھی ہے. بٹ میکنزمز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں, ریوارڈ, پنشمنٹ, کس چیز کو کہاں تک لے کے جانا ہے, یہ یعنی آپ کا جو لا ہے وہ آپ کو ڈیفائن کر سکتا ہے. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی بھی کیپیسٹی میں اپنے پرائیویٹ گھر میں کوئی گناہ کر رہا ہے, اس کے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ جا کے اس کے اوپر چھاپے مار دے, انلیس کہ وہ ایسا کوئی گناہ ہے جو دوسروں کی لائفز کو بھی بری طرح افیکٹ کر رہا ہے. فار ایگزامپل ڈومیسٹک وائلنس ہے, فزیکل ابیوز ہو رہا ہے, اس کیس میں لڑکی جو ہے وہ کیس کر سکتی ہے, بتا سکتی ہے, لوگوں کو انٹروین بھی کرنا چاہیے. لیکن ہمارا جہاں تک عام بندے کا تعلق ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ کم از کم اچھی بات کی طرف نصیحت کرنا, بات بتانا, اسی طرح سے تو دین پھیلتا ہے.